علیکم۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فاطمہ مجاہد اور خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کا زیر تعمیر ساہیوال بائی پاس کا دورہ، لوئر باری دواب پر تعمیر کیے جانے فلائی اوور کا بھی معائنہ کیا۔ منصوبے کو نومبر تک ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیکیدار کو ہدایات۔ تفصیلات کے مطابق کمشنر شعیب اقبال سید نے فیصل آباد روڈ اور ملتان روڈ کو ملانے کے لیے زیر تعمیر بائی پاس کا دورہ کیا۔ انہوں نے LBDC پر زیر تعمیر اوور ہیڈ بریج پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا۔ SE ہائی وے ارشد ندیم اور SDO ہائی وے محمد طاہر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے کہا کہ بائی پاس کے کام کی تکمیل سے شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی آئے گی اور دوسرے اضلاع سے فیصل آباد سفر کرنے والے مسافروں کے ٹائم کی بچت ہوگی۔ انہوں نے منصوبے پر جاری کام کو اسی سال نومبر تک ہر صورت مکمل کرنے اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایات بھی کی۔ SE ہائی وے ارشد ندیم نے منصوبے پر اب تک ہونے والی پیش رفت کے بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف پنجاب اظہر شاہ چشتی۔ مہر قمر زمان دادوانہ پاکستان ریلوے والے جو کہ قضائیہ لاہی سے وفات پا گئے تھے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کل خوانی کا ختم آج ان کی رہائش گاہ 9410 میں ادا کیا جائے گا۔ رسم کل خوانی میں سابق MPA حاجی ضیاء الرحمان مسلم لیگ نون، سیکرٹری رانا محمد آصف، مہر اسلم مہار، حاجی محمد امیر دادوانہ، مہر عامر حیات دادوانہ، حاجی جہانگیر دادوانہ، مہر ظہور دادوانہ، مہر مزمل حسین دادوانہ، حاجی رضوان دادوانہ، عبد الرزاق دادوانہ، مہر فہیم دادوانہ، مہر کنور رضا دادوانہ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں حاجی ضیاء الرحمان سابق MPA پاکستان مسلم لیگ نون نے مرحوم قمر زمان کے بیٹے مہر علی حمزہ زمان دادوانہ کی دستار بندی کروائی اور خصوصی دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر دادوانہ فیملی کی طرف سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ رپورٹ میاں ثاقب علی میاں چنو۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ اسیسمنٹ بورڈ برائے خصوصی افراد کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سید شہباب عالم بخاری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جنگ میں منعقد ہوا۔ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ڈسٹرکٹ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر غلام یاسین بھٹی، میڈیکل سوشل آفیسر فضل عباس، مہر محمد ریاض نول، صدر آمنہ ویلفیئر فاؤنڈیشن جنگ ٹیپٹا سے سبتدین خان، وقار بلوچ علی، لیبر آفیسر سوشل اینڈ آفیسر محمد فاروق سمیت دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ بورڈ میں 60 مختلف کیٹیگری کی درخواست پر غور کیا گیا، جن میں 45 افراد کو اسپیشل پرسن قرار دیا گیا اور 15 افراد کے کیسز مختلف اسپیشلسٹ کو حتمی رائے کے لیے بھجوا دیے گئے۔ ڈاکٹر سید شہباب عالم بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نوشیر علی خان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل میاں چنو تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نوشیر علی خان کو میاں چنو آمد پر میاں محمد عارف، مہر احمد نعیم ہمجانہ، مہر امیر دادوانہ، میاں کیسر عباس، میاں خضر حیات رضوان نجم، اعجاز آفریدی اور دیگر دوست احباب اور کاشتکاروں کی جانب سے ویلکم اور مبارکباد دی گئی۔ ڈاکٹر نوشیر علی خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ کاشتکاری کسی بھی مسئلہ فصلوں کے حوالے سے محکمہ زراعت کے دفتر تشریف لا کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میاں ثاقب علی میاں چنو۔ شام مغرب سے عشاء ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی DG خان کے مکان نمبر 2425 ایک خواجہ جاوید اختر صاحب کے ہاں سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کی طرف سے ذکر اللہ کی روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک سیف اللہ صاحب خلیفہ مجاز سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ نے ربیع الاول کے حوالے سے بیان فرمایا اور بہت سی شخصیات نے شرکت کی، جن میں پروفیسر ڈاکٹر نوید آصف UST الفلاح ڈسپینسری کے ایڈمن راشد فراز اور سلسلے کے امیر آفتاب احمد صاحب، محمد زبیر خان لودھی، عمر فاروق، خواجہ فاران نساء اللہ صاحب وغیرہ نے شرکت کی۔ آخر میں خواجہ جاوید اختر صاحب نے خصوصی دعا کروائی اور لنگر بھی تقسیم کیا۔ عبد المجید خان بنگش نے لاما کیمپ دبئی میں کارکنان کے ہمراہ عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور عمران خان کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے دعا۔ اس موقع پر فہیم دل، یوسف عبداللہ شاکر اونر لاما کیمپ سمیت کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ RPO ساہیوال محبوب رشید کی زیر صدارت DPO آفس ساہیوال میں کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں DPO ساہیوال فیصل شہزاد، SP انویسٹیگیشن ساہیوال محمد طاہر، DSP صاحبان، SHO صاحبان ضلع ساہیوال اور انچارج برانچیز کی شرکت۔ RPO ساہیوال محبوب رشید نے DPO ساہیوال فیصل شہزاد کے ہمراہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویرین کے مطابق SDPOs اور SHOs کی فردن کارکردگی کا جائزہ لیا۔ RPO ساہیوال نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات کی روشنی میں IT اسپیشل پر فوکس کیا جائے، تھانہ جات کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنایا جائے، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے، زیر تفتیش مقدمات میں ملزمان کی گرفتاری اور برآمدگی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ سروس ڈیلیوری اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ RPO ساہیوال محبوب رشید، ترجمان ساہیوال پولیس ساہیوال ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگن نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی اور ان کے عروج میں
اساتذہ کا کلیدی کردار ہے جو نئی نسل کی ذہنی بالیدگی اور انہیں نت نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ تعلیم دینا بھی ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ودیت کیے ہوئے تمام نبی بھی استاد ہیں جنہوں نے بھٹکی ہوئی اقوام کو صراط مستقیم دکھائی۔ اساتذہ کی عزت و تکریم کے بغیر کوئی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی قدروں پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہمیں اپنی سوسائٹی میں اساتذہ کو ان کا جائز مقام دلانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی ساہیوال کیمپس کے زیر اہتمام عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر منعقدہ خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں شہر کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے محنتی اساتذہ میں تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر انہیں شیلڈز دی گئیں۔ سی ای او ساہیوال کیمپس چودھری محمد امین، کیمپس ڈائریکٹر محمد ذیشان، گورنمنٹ کامرس کالج کے پرنسپل طارق محمود، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق، صدر ساہیوال پریس کلب رانا جاوید نثار، صدر ساہیوال چیمبر کاشف ریاض اور ڈی ای او سیکنڈری خادم حسین موہل سمیت اساتذہ کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا شمار ملک کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں ہوتا ہے اور ساہیوال میں یونیورسٹی کے 13ویں کیمپس کے قیام کا مقصد علاقے کے طلباء و طالبات کو جدید تقاضوں کے مطابق معیاری اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق تعلیم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ساہیوال کیمپس کے مختلف شعبوں میں کوالیفائڈ اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، یہاں تک کہ تاکہ یہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے طلباء و طالبات اپنی قابلیت سے دنیا بھر میں مقابلہ کر سکیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او چودھری محمد امین نے اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ساہیوال میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے رفاع یونیورسٹی کیمپس کے قیام کو ایک اہم اضافہ قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ کیمپس معیاری تعلیم کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء و طالبات ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر اساتذہ میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف پنجاب اظہر شاہ چشتی۔ میونسپل کارپوریشن کے واش رومز کی چھت سے کس طرح پانی ٹپک رہا ہے اور اوپر سے چھت بھی گرنے والی ہے، چٹکنی تک نہیں لگوا سکتے، دروازے کو پورا سال رنگ روغن پر کروڑوں روپے لگا دیے، صرف ایک سال کا آڈٹ کروائیں کہ کتنے پیسے اس کی ریوینیشن پر لگے، ٹوپ ٹاپ کرنے پر کتنے لاکھ یا کروڑ روپے خرچ آیا۔ ساہیوال میونسپل کارپوریشن ویسے تو ہر شعبہ جات میں کرپشن کے انبار لگے ہیں، من پسند کوٹیشنوں والے ٹھیکیدار جو رتی بھر کا کام نہیں کرتے وہ ماہانہ لاکھوں روپے کے بل پرسنٹیج پاس کروا رہے ہیں۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی سربراہی میں ساہیوال پولیس کے ماہ ستمبر سال 2023 میں دوران واردات چھینا گیا 4,41,77,300 روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ساہیوال پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 5 گینگز کے 16 ارکان گرفتار کر لیے اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 143 مقدمات درج کر کے 98 کلو گرام چرس، 1607 لیٹر شراب بما 4 کلو بھٹیاں برآمد کر لی گئیں۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 84 مقدمات درج کر کے 15 شارٹ گنز، 5 رائفلز اور 69 پسٹل، 1 عدد کلاشنکوف برآمد کر لی۔ ساہیوال پولیس نے خطرناک اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 341 اشتہاری مجرمان اور 159 عدالتی مفروران اور 45 ٹارگٹ کو گرفتار کر لیا۔ ساہیوال پولیس نے ماہ ستمبر میں 3 پولیس مقابلے ہوئے جن میں 4 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 318 مقدمات درج کر کے 312 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ای گیجٹ کے ذریعے ساہیوال پولیس 118 موبائل فونز مالیاتی 41,30,000 روپے ٹریس کر کے اصل مالکان کے حوالے کیے۔ ساہیوال پولیس ہمہ وقت شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ تاندلیاں والا احاطہ کچہری کے اندر فائرنگ کا واقعہ، گولیاں لگنے سے وکیل اور منشی زخمی ہو گئے۔ برقع پوش خاتون کی فائرنگ سے ایڈوکیٹ صدیق ایوان اور منشی رب نواز شدید زخمی ہوئے۔ جوابی فائرنگ سے حملہ آور خاتون بھی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ایڈوکیٹ صدیق ایوان اور کلرک رب نواز کو زخمی حالت میں الائڈ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملہ آور کی مبینہ ساتھی خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ایس پی صدر شمس الحق دورانی، ایس ڈی پی او سمندری مصطفیٰ، پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ احاطہ کچہری کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب سائنس ایجنسی کی ٹیم نے کرائم سین پر پہنچ کر شواہد جمع کیے۔ ایس پی صدر شمس الحق دورانی کا کہنا تھا کہ تاحال حملے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی، تاہم تحقیقات کر رہے ہیں، تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ رپورٹ ضمیر حیدر کمیانہ، تاندلیاں والا۔ سانگڑ میں تعینات ہونے والے سی آئی اے انچارج اکبر چنہ کے آتے کچی شراب، چرس، نشاور، چھالیا اور آکڑا پرچی چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ سانگڑ سی آئی اے کے انچارج اکبر چنہ کی آکڑا پرچی کے کاروبار چلانے والوں کے خلاف کارروائی۔ درجن سے زائد آکڑا پرچی ڈیلرز اور جواری گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے آکڑا پرچی میں استعمال
इस्तेमाल होने वाला सामान, कैश रकम, आंकड़ा, नक्शे और रोक रकम बरामद कर ली गई। इस मौका पर सीआई इंचार्ज अकबर चन्ना का कहना था कि आंकड़ा पर्ची समाजी बुराई है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इस जुआ की लत में कई घरों के चूल्हे बुझ गए। समाजी बुराइयों, नशा आवर अशिया, मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और किसी भी सूरत किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी। सानगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद शाह। साहिवाल इलाक़े हदूद थाना गला मंडी अवाम को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। मज़कूरा इलाका में एक गिरोह का इंकशाफ हुआ जो शरीफ लोगों को शादी का झांसा देकर लाखों रुपए लूट कर ले जाता था और सिलसिला ताहाल जारी है। शुरफा सादा लोगों को शादी का झांसा देकर अपने चिकनी चिपड़ी बातों से जाल में फंसाते हैं और जेवरात, दीगर घरेलू सामान, नकदी, हथियार बवक्त नकाह या तो घर को ताले लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात नकाह की रस्म अदा करने के फौरी बाद अदालत का सहारा लेते हुए लड़की को बरामद करने के हवाले बाकायदा पिटीशन दायर करके लड़की को वापस करवा लेते हैं और इस अंदाज से ये गिरोह सरगर्म है। शहरियों ने आरपीओ साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल से फिल फोर नोटिस लेने का मुतालिबा किया। रिपोर्टर नवाज भट्टी। कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के मौका पर तारीखी इस्तकबाल के सिलसिला में वर्कर्स कन्वेंशन एक निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसकी मेजबानी मुकामी मुस्लिम लीग की क़यादत साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां आलिमदाद लालेका और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल रऊफ ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून भावलनगर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जनवरी 2024 को होने वाले जनरल इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में नवाज शरीफ की कामयाब हुकूमत के खिलाफ साजिश का आगाज किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साजिश को कामयाब करवाया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं। 16 माह पहले हम हुकूमत न लेते तो मुल्क डिफॉल्ट कर दिया जाता, पेट्रोल 600 रुपए लीटर, डॉलर 500 का हो जाता। शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश से मुल्क को 30 जून 2023 को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। शहबाज शरीफ हुकूमत में रखी गई माशियत की बुनियाद पर मुल्क इंशाअल्लाह 5 साल चलेगा। मियां नवाज शरीफ ही मुल्क को दुरुस्त सिमत में गामजन करेंगे। नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। सोशल मीडिया हेड राना आतिफ रऊफ और लीगी रहनुमाओं जिनमें इसरार अहमद खान, साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी इनवारुल हसन, साबिक MPA ज़िले सदर नून लीगी राना अब्दुल रऊफ मियां आलमदाद ने भी खिताब किया। चौधरी तारिक महमूद बहावलनगर।